دوستوں، آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی تاریخی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جو سچ میں دلوں کو دہلا دینے والی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم سمود کے عروج اور ان کے خوفناک انجام کی۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ بے پناہ طاقت، لامحدود دولت اور پھر اس سے پیدا ہونے والے تکبر کی ایسی سنگین داستان ہے جو انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، عرب کے تپتے صحراؤں کے بیچوں بیچ یہ سنسان اور عظیم و شان پہاڑی محل آخر کس نے تعمیر کیے ہوں گے؟ آج بھی اگر ان خندرات پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک عجیب سی رلا دینے والی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ان بے مثال تراشے ہوئے پتھروں کے پیچھے آخر وہ کون سے طاقتور لوگ تھے اور وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ تاریخ ان باقیات کو مدائن صالح یا الحجر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ عظیم مقام حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو قوم تمود کو وراثت میں ملی تھی۔ یقین مانیے، پتھروں کو تراشنے اور زراعت میں ان کی مہارت کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر پرشکو شہر بسانا، یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا تھا۔ اگر ان کے ماضی پر نظر ڈالیں تو ایک دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ ان سے ٹھیک پہلے قوم عاد تھی، جو ایک شدید ترین آندھی اور طوفان کے عذاب سے تباہ کر دی گئی تھی۔ قوم سمود دراصل انہی کے بچ جانے والے لوگوں کی نسل تھی۔ انہوں نے اپنی پیشرو قوم کی زرخیز زمین اور دولت تو حاصل کر لیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تباہی کے سبق کو بہت جلد بھلا بیٹھے۔ قوم سمود کی دولت اور طاقت کا جو عروج تھا نا، وہ سچ میں لاجواب تھا۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور قوی الجثہ تھے۔ ان کی عمریں کافی لمبی ہوتی تھیں اور پہاڑوں کو موم کی طرح تراشنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے پاس ہر طرف سرسبز باغ تھے، میٹھے پانی کے بہتے چشمے تھے، مطلب لازوال دولت تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس بے پناہ جسمانی طاقت نے ان کے اندر ایک شدید قسم کا روحانی تکبر پیدا کر دیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ یہ تمام نعمتیں آخر دی کس نے ہیں، اور پھر وہ بری طرح بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ پہلا باب، نبی کی آمد اور ان کا انکار۔ دیکھیے، اللہ نے انہی لوگوں میں سے ایک نہایت ہی معزز ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو بچپن ہی سے اپنی دانائی، نرمی اور اعلیٰ اخلاق کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم کو واپس سچی راہ اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اب اس قوم کی سرکش ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب انہیں دعوت دی گئی تو سرداروں نے پلٹ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اصل میں قوم کو اس بات پر شدید مایوسی ہوئی تھی کہ حضرت صالح نے کسی دنیاوی رتبے یا اقتدار کی چاہ کے بجائے ان کے صدیوں پرانے رسم و رواج اور شرک کو سیدھے لفظوں میں مسترد کر دیا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا باب، ایک ناممکن مطالبہ۔ جب حضرت صالح اپنے پیغام پر مضبوطی سے اڑے رہے تو ان متکبر سرداروں نے اپنی اکڑ میں آ کر ایک ناقابل یقین چیلنج پیش کیا، ایک ایسی شرط جو ان کے مطابق پوری ہونا ناممکن تھی۔ ان سرداروں کی شرائط سنیے، نہایت ہی عجیب اور انتہائی مشکل۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ ایک جانور بالکل سامنے والی ٹھوس پہاڑی چٹان کے اندر سے نکل کر آئے۔ دوسری یہ کہ وہ کوئی عام جانور نہ ہو، بلکہ ایک بہت بڑی سرخ رنگ کی اونٹنی ہو۔ تیسری شرط، وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو اور آتے ہی سب کے سامنے ایک بچے کو جنم دے۔ اور چوتھی شرط تو اور بھی حیران کن تھی کہ وہ اونٹنی اکیلے ہی ان کے پورے کنویں کا پانی پی جائے۔ مطلب یہ ایک جان بوجھ کر بنایا گیا ناممکن معیار تھا تاکہ انہیں آسانی سے جھٹلایا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا نا، اس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اچانک زمین لرزنے لگی۔ اس عظیم پہاڑ کی وہ ٹھوس چٹان زوردار آواز کے ساتھ 2 حصوں میں پھٹ گئی، اور بالکل منوون انہی شرائط کے مطابق ایک عظیم و شان اونٹنی باہر آئی، جسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کا لقب دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم بھی دے دیا۔ یہ ایک اتنا روحانی اور حیرت انگیز منظر تھا جس نے پوری قوم کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں سے پانی بانٹنے کا ایک الہی معاہدہ طے پایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے دن
یہ نشانی یعنی اونٹنی چشمے کا سارا پانی پیے گی، اور اس دن قوم کو اس اونٹنی سے اتنا دودھ ملے گا جو سب کی ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔ پھر دوسرے دن قوم اور ان کے تمام جانور اس چشمے سے پانی پئیں گے۔ دیکھا جائے تو یہ شرط صرف پانی کی تقسیم تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ دراصل اس قوم کی فرمانبرداری کا ایک آزمائشی امتحان تھی۔ آپ اسے ایک ٹکنگ ٹائم بم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا باب ہے عظیم ترین دھوکہ۔ قوم تھمود کا غرور آہستہ آہستہ ان پر حاوی ہونے لگا، اور وہ پانی کے اس معاہدے سے شدید تنگ آنے لگے۔ انہیں یہ چبھ رہا تھا کہ ان کا اپنے ہی علاقے کے پانی پر مکمل قبضہ نہیں رہا، حالانکہ انہیں بدلے میں بے تحاشا دودھ مل رہا تھا، مگر اپنی منمانی کرنے کی آزادی چھن جانے کا غصہ انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور بس یہیں سے خوفناک سازشوں کے بیج بوئے جانے لگے۔ ان اندھیری سازشوں کی شروعات کچھ یوں ہوئی کہ اس قوم کی ایک انتہائی امیر اور اثر و رسوخ والی عورت، جس کا نام صدق تھا، سامنے آتی ہے۔ اس نے سریعام اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اس اونٹنی کا قتل کرے گا وہ انعام کے طور پر اپنی خوبصورت بیٹیوں کی شادی اس سے کروا دیں گی۔ ذرا سوچئے، دولت، رتبے اور لالچ کا یہ ایک ایسا قاتل فندہ تھا جس نے قوم کے چند مردوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور انہیں اس سنگین ترین جرم پر آمادہ کر لیا۔ اور پھر وہ منحوس لمحہ آ گیا جو اس قوم کے لیے تباہی کا آخری اور ناقابل واپسی موڑ ثابت ہوا۔ قدار بن سلیف نام کے ایک انتہائی بدبخت شخص نے آگے بڑھ کر دلوں کو دہلا دینے والا وار کیا۔ اونٹنی کو غات لگا کر روکا گیا، اس کی کوچیں کاٹ دی گئیں اور اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اپنی ماں کا یہ انجام دیکھ کر اونٹنی کا بچہ گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگا۔ اس نے بلک کر ایک دردناک چیخ ماری، اور روایت بتاتی ہیں کہ وہ اسی چٹان کے اندر واپس غائب ہو گیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا ایک الہی نشانی کے ساتھ عظیم ترین غداری تھی۔ آخری اور چوتھا باب، خوفناک انجام۔ اس حد سے گزرے ہوئے جرم کے بعد اس قوم نے کسی قسم کی ندامت دکھانے کے بجائے ڈھیٹ پن کے ساتھ جشن منایا۔ انہوں نے حضرت صالح کو مزید چیلنج کیا کہ جاؤ لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اس انتہائی سرکشی پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آخری اور انتہائی سنگین تصدیق کر دی، جو دراصل آنے والی مسلط تباہی کا حتمی اعلان تھا۔ اب اس عذاب کی الٹی گنتی کا جو حساب شروع ہوا، اس کے بارے میں سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت بچی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے علاماتیں ظاہر ہونے لگی۔ پہلے دن پوری قوم کے چہرے ایک عجیب سے خوف اور عذاب کے اثر سے پیلے پڑ گئے۔ دوسرے دن ان تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور پھر تیسرے دن ہر شخص کا چہرہ موت اور عذاب کے حتمی یقین سے بالکل سیاہ یعنی کالا پڑ گیا۔ یہ 3 دن ایسی ناقابل برداشت اور ذہنی دہشت کے دن تھے جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، اس شدید ترین خوف کے درمیان بھی ان کی سرکشی اور ضد اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ قوم کے 9 بدترین فسادی سرداروں نے اس آخری وقت میں بھی ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ طے یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح کو بھی شہید کر دیا جائے، مگر ان کی یہ سازش انہی پر الٹی پڑ گئے۔ وہ ابھی اس ارادے سے پہاڑ کی چڑھائی کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک عظیم چٹان اوپر سے آئی اور ان 9 کے 9 سازشوں کو وہیں پتھروں کے ڈھیر تلے پیس کر رکھ دیا۔ اور پھر آخرکار ان کے وعدے کے مطابق چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی۔ اچانک ایک نہایت شدید زلزلہ آیا جس نے پوری زمین کو بری طرح ہلا کے رکھ دیا، اور زلزلے کے ساتھ ہی آسمان سے ایک ایسی خوفناک اور دہشت انگیز چیخ سنائی دی جس نے لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ اس آواز کی دہشت اتنی تھی کہ ان کے دل وہیں دھڑکنا بند ہو گئے۔ جو لوگ کل تک پہاڑوں کو تراش کر عظیم اور ناقابل تسخیر محل بناتے تھے، وہ اپنی انہی مضبوط پناہ گاہوں کے اندر اوندھے منہ مردہ پڑے رہ گئے۔ ایک انتہائی عظیم و شان تہذیب صرف آن کی آن میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس پوری سنگین داستان کا نچوڑ ہمیں آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج کا ہمارا جدید معاشرہ ان عظیم و شان پہاڑ تراشنے والوں سے کیا سبق حاصل کر سکتا ہے، جو دنیا تو فتح کر سکتے تھے مگر اپنی ہی انا اور تکبر کو ہرا نہیں سکے؟ مدائن صالح کے یہ ویران اور سنسان کھنڈر آج بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے،
جب وہ سچائی اور انصاف سے اپنا منہ موڑتا ہے تو یہ پتھر کے محل بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ ہمیں ہمیشہ زمین سے جڑے رہنے اور عاجزی اپنانے کا ایک لازوال درس دیتی ہے۔